ہم اپنے بارے میں وہ تصور نہیں قائم کر پا رہے جو کہ ایک ایمان والے کی، چاہے وہ اس کی بہادری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اس کی ایمانی غیرت کے حوالے سے ہو، چاہے اس کی اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کے ہاں اہمیت کے حوالے سے ہو، ہمیں وہ محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ ہم اپنے آپ کو وہ ویلیو دے ہی نہیں پا رہے کہ جہاں ہم کسی ایمانی معاملے کی خاطر اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کیا معاملہ ہے؟ آج ذرا سی دنیا کا آپشن آتا ہے، ہمارا دین جو ہے وہ سائڈ میں ہوتا رہتا ہے۔ اگر کبھی بزنس کر رہے ہیں، کوئی کسٹمر آ گیا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار پہلے اس کو ڈیل کر لیتے ہیں، نماز تو پھر بعد میں پڑھ لیں گے، اور ماشاءاللہ اہل حدیث تو بعد میں جماعت کر لیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے، اور زیادہ ہوا تو چلو جمع کرنے کا بھی فتویٰ ہے، جمع کر لیں گے۔ اللہ اکبر، کچھ دنیاوی فائدے کی خاطر جو کہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے خیال میں بہت اچھی جاب ہے، بس اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کے ایک کافر ملک میں جا کے رہنا ہے جہاں پہ جمعے کی نماز پڑھنا بھی شاید پاسبل نہ ہو، علاقے میں کوئی مسجد ہے ہی نہیں، لیکن کیا ہے، ظاہر سی بات ہے بہتر زندگی کی خاطر قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دیا ہے، اتنا نیچے گرا دیا کہ ہم کسی محفل میں اگر ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ کہہ ہی نہ سکیں۔ کوئی ہمیں ہمارے دین کے حوالے سے، ہمارے ایمان کے حوالے سے کچھ کہہ دیتا ہے، نیا نیا لڑکا ایمان کی طرف آیا ہے، اب اس کی ذرا سی گول سی داڑھی آ رہی ہے اور کسی نے مذاق اڑا دیا، تو وہ گھر پہ جا کے اتنا شرمندہ ہوتا ہے اور بس قریب ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر دے۔ اور اسی طرح کسی بہن کے حجاب پہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بس اب تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے کرنے کا، اتنی مشکلات ہیں، اتنے چیلنجز ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے جب ہم دنیا والوں کو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ کچھ فائدے کی خاطر وہ کس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو دیکھ کے ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں۔